أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا. اے نبی جی آپ اپنی ازواج سے کہیے اگر تم دنیاوی زندگی چاہتی ہو اور اس کی زینت چاہتی ہو تو تم آؤ. امتعکن میں تم کو کچھ متاع دے دوں، میں تم کو کچھ سامان دے دوں. وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا اور میں تم کو اچھی طریقے سے رخصت کر دوں. وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول اور آخرت کو چاہتی ہو تو اللہ نے تم میں سے نیکی کرنے والیوں کے لیے بڑا اجر تیار کیا ہے. یا نساء النبی من یأت منکن بفاحشۃ مبینہ، اے نبی کی عورتیں جو تم میں سے کھلی بے حیائی لے آئے، یضاعف لها العذاب ضعفین تو اس کو دوگنا عذاب دیا جائے گا. وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا اور یہ اللہ پر آسان ہے. گزشتہ ایک دو مجلسوں سے غزوہ احزاب کے سلسلے میں حضرات مفسرین نے جو ہدایات اور جو عبرتیں اور جو سبق ذکر فرمائے ہیں ان کا تذکرہ ہو رہا ہے. کل کی مجلس میں اخلاص کے سلسلے میں کچھ ضروری باتیں، بلکہ دو تین مجلسوں سے اسی سلسلے میں کچھ ضروری باتیں ذکر کی جاتی ہے. غزوہ احزاب کے پورے واقعے میں حضرات صحابہ کرام سے اخلاص ہی کا ایک ایسا عمل تھا جو آپ سے وجود میں آیا تھا، اور اس سلسلے میں بہت ساری باتیں کل کی مجلس میں ذکر کی گئی تھی. اخیر میں حضرت حامد لفاف رحمۃ اللہ علیہ کے قول کو نقل کیا تھا جو خراسان کے بہت بڑے مشائخ میں سے ان کا شمار ہوتا ہے کہ اگر اللہ رب العزت کسی آدمی کو ہلاک کرنے کا ارادہ فرماتے ہیں تو اس میں تین چیزیں پیدا فرما دیتے ہیں. نمبر ایک، اسے علم عطا فرماتے ہیں لیکن اہل علم سے اعمال سے اس کو کوڑا کر دیتے ہیں. کل کی مجلس میں یہ بات ذکر کی تھی کہ اللہ رب العزت جب کسی کو ہلاک کرنے کا ارادہ فرماتے ہیں تو ظاہر میں تو ایسا لگتا ہے کہ اللہ رب العزت اس کو بہت بڑی نعمتوں سے نوازتے ہیں، لیکن پردے کے پیچھے دیکھا جائے تو اللہ رب العزت انہی کے ذریعے اس کو ہلاک کرنے کا ارادہ فرماتے ہیں. نمبر ایک، اسے علم عطا فرماتے ہیں لیکن اہل علم کے جو اعمال ہوتے ہیں ان اعمال سے اس کو پورا کر دیتے ہیں. نمبر دو کے اوپر حامد لفاف رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اہل اللہ کی ہم نشینی اس کو عطا فرماتے ہیں. نیک لوگوں کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے لیکن اہل اللہ کے جو حقوق ہوتے ہیں ان حقوق سے اس کو پورا کر دیا جاتا ہے. اور نمبر تین کے اوپر یہ بات ذکر کی تھی کہ اس کے اوپر عبادتوں کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے، یعنی وہ آدمی عبادتوں پر
عبادتیں کرتا چلا جاتا ہے لیکن اس کو اخلاص سے پورا کر دیا جاتا ہے۔ جب یہ تین باتیں کسی آدمی کے اندر پیدا ہو جاتی ہے تو پھر اللہ رب العزت اس کو ہلاک فرما دیتے ہیں۔ مسلم شریف کی ایک روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ یحب العبد التقی الغنی الخفی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کو تین صفات والا بندہ بہت پسند ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کو تین صفات والا بندہ بہت پسند ہے۔ نمبر ایک، ایسا بندہ جو تقی ہو۔ تقی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ظاہر اور باطن میں اللہ رب العزت کی نافرمانی سے بچنے والا ہو، وہ بندہ اللہ رب العزت کو بہت پسند ہے۔ نمبر دو، ان اللہ یحب العبد التقی الغنی الخفی۔ غنی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ دل کے اعتبار سے غنی ہو، یعنی دوسروں کی مال و دولت کے اوپر اس کی نگاہ نہ ہو، دوسرے کے جاہ اور مرتبے کے اوپر اس کی نظر نہ ہو، بلکہ اللہ رب العزت نے اس کو جتنا دیا ہے بس اسی کے اوپر اکتفا کرتا ہو، حفاظت کرتا ہو، زیادہ کی لالچ، دوسرے کے مال و جائیداد کے اوپر اس کی نظر حرص نہ ہو، ایسا بندہ اللہ رب العزت کو بہت پسند ہے۔ اور نمبر تین کے اوپر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خفی، یعنی ایسا بندہ جو ایسے اعمال کرتا ہے کہ ظاہر میں بھی اگر اعمال کرتا ہے تو اس کے پیچھے وہ اپنی تعریف کا خواہش مند نہیں ہوتا ہے، اسی کو اخلاص کہا جاتا ہے۔ یعنی باطن کے اندر تو اعمال کرتا ہی ہے اللہ کو رضا کرنے والے، لیکن ظاہر میں بھی اگر اللہ کی رضامندی والے اعمال کرتا ہے تو اس کے پیچھے لوگوں کی زبانوں سے اپنی تعریف کا خواہش مند نہیں ہوتا ہے۔ ایسا بندہ اللہ رب العزت کو بہت پسند ہے، اس لیے ان صفات کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو اس واقعے میں پہلی چیز تو اخلاص معلوم ہوا۔ نمبر دو کے اوپر حضرات مفسرین فرماتے ہیں کہ اس پورے غزوہ احزاب کے واقعے کو دیکھیں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک سب سے بڑا عمل ہمارے سامنے ظاہر ہو رہا ہے، وہ آپس میں مشورہ کرنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ رہی ہے کہ آپ اپنے نجی معاملات میں بھی، بلکہ اپنے دنیاوی معاملات میں بھی، بلکہ بسا اوقات جہاں پر جنگی کوئی تدبیر ہو اس معاملے میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیشہ یہ عادت رہی ہے کہ آپ آپس میں مشورہ فرماتے تھے۔ ہاں البتہ ایسے امور جن امور میں اللہ رب العزت کی طرف سے کوئی قطعی حکم ہو تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سلسلے میں کوئی مشورہ نہیں فرماتے تھے۔ مثال کے طور پر نماز پڑھنی ہے کہ نہیں پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے کہ نہیں رکھنا ہے، تو جو امور جس کے اوپر اللہ رب العزت کا قطعی حکم آ گیا ہے اس سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ نہیں فرماتے تھے، ورنہ ایسے امور جن امور کے اندر کوئی قطعی حکم نہیں ہوتا تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپس میں مشورہ فرماتے تھے۔ یہ غزوہ احزاب کا جو واقعہ گزرا، دو مواقع ایسے آئے جن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ فرمایا۔ حالانکہ ایک صاحب شریعت جو آدمی ہوتا ہے، یعنی جو شریعت لانے والا آدمی ہوتا ہے، اس کو ویسے بھی مشورے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، وہ اللہ رب العزت کی اجازت اور اس کی اذن سے وہ کام کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ فرمایا امت کی ہدایت کے لیے اور امت میں مشورے کے سنت کو جاری کرنے کے لیے۔ سب سے پہلا موقع غزوہ احزاب کے موقع پر گزشتہ مجلسوں میں بہت تفصیلاً ذکر کیا گیا تھا، جب ابو سفیان کی قیادت
حالت میں جب کفار کا پورا لشکر نکلا ہے، تقریباً 4000 کا لشکر جو نکلا ہے اور ساز و سامان کے نکلا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کی اطلاع دی گئی کہ ابو سفیان کی قیادت میں بہت بڑا لشکر نکلا ہے اور سامان بھی بہت زیادہ ہے، ایسے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سب سے پہلا کو کلمہ جاری ہوا تھا، بتلایا تھا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ ہمارے لیے کافی ہے، وہ بہترین کارساز ہے۔ یہ جملہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا تھا، اور اس کے بعد پھر آپ نے انصار اور مہاجرین کے بڑے بڑے صحابہ کرام کو جمع فرمایا تھا، اور جمع فرمانے کے بعد دفاع کی تدبیریں سوچنے کے سلسلے میں آپ نے مشورہ چاہا تھا کہ ان کفار کا کس طرح دفاع کیا جائے، کس طرح ان کا مقابلہ کیا جائے۔ تو بڑے بڑے صحابہ موجود تھے، لیکن ایسے موقع پر ایک دوسرے ملک کے رہنے والے صحابی جو ان کے قبیلے سے بھی تعلق نہیں رکھتے تھے، بلکہ ان کے علاقے سے بھی تعلق رکھنے والے نہیں تھے، بلکہ فارس اور ایران کے رہنے والے تھے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرمایا تھا کہ خندق کھودی جائے، کہ ہمارے ممالک کے اندر، ہمارے ملک کے اندر جب اس طرح دشمن کے دفاع کی صورت پیش آتی ہے تو اس طرح خندقیں کھودی جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مشورے کو بہت پسند فرمایا تھا اور آپ نے پھر خندق کھودنے کا حکم دیا تھا۔ یہ پہلا موقع تھا غزوہ احزاب کے موقع پر۔ اور نمبر 2 کے اوپر جب غطفان قبیلے کے سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا تھا کہ بنو قریظہ کے ایک سردار نے غطفان کے قبیلے کے جو سردار ہے علیینہ ابن حصن غفاری، اس نے کچھ کھجوروں کے اوپر مسلمانوں کے ساتھ عہد کو توڑ دیا تھا، اور غطفان کے ساتھ اس نے یعنی کفار کے ساتھ اس نے میل ملاپ کر لی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کی اطلاع ملی ہے کہ جب غطفان قبیلہ مال کے حرص کے اندر اس نے کفار کے ساتھ اپنے عہد کو ملا لیا ہے، تو ہو سکتا ہے ہم بھی اس کو کچھ مال کی لالچ دے دیں جس کے نتیجے کے اندر وہ ہمارے ساتھ آ جائے، یا کم سے کم ہمارے ساتھ نہ آئے تو کفار کا ساتھ چھوڑ کر اپنے قبیلے کو لے کر چلا جائے۔ تو اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غطفان کے 2 سردار، ایک تو یہی ابھی جو علیینہ ابن حصن غفاری اور دوسرا ابو الحارث، ان 2 کو بھی بلایا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا تھا کہ ہم مدینہ کی 1 تہائی کھجوریں آپ کو دیتے ہیں، اور اس سلسلے میں ہم آپ سے یہ عہد کرتے ہیں کہ آپ ان کا ساتھ چھوڑ دیں، یعنی آپ اپنے قبیلے کو لے کر چلا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عہد کر لیا تھا، صرف سگنیچر باقی تھی، دستخط باقی تھی۔ ایسے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ بات آئی تھی کہ پہلے مشورہ ہو جانا چاہیے، چنانچہ آپ نے فوراً انصار کے 2 قبیلے جو تھے خزرج اور اس کے دونوں سرداروں کو بلایا تھا، حضرت سعد بن معاذ جس کا تفصیلاً تذکرہ ہوا، اور حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان دونوں کو بلایا تھا، اور ان دونوں کو بلا کر آپ نے مشورہ کیا تھا کہ کیا کیا جائے، کیا 1 تہائی کھجوروں کے اوپر ان کے ساتھ عہد کر لیا جائے۔ تو اس موقع پر حضرت سعد بن معاذ نے 3 باتیں ارشاد فرمائی تھی، اس کا تفصیلاً ذکر کیا تھا کہ اللہ کے رسول کیا یہ اللہ کا حکم ہے، یعنی آپ یہ جو بنو غطفان سے عہد کر رہے ہیں تو اس کا اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے۔ تو اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نہیں، اللہ نے اس کا حکم نہیں دیا۔ تو پھر حضرت سعد بن معاذ نے فرمایا تھا آپ کی خواہش ہے، یعنی آپ چاہتے ہیں کہ اس غطفان قبیلے کے ساتھ صلح ہو جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نہیں، میری بھی چاہت نہیں ہے، میری بھی طبیعت نہیں ہے کہ اس کے ساتھ صلح کیا جائے۔ تو پھر حضرت سعد بن معاذ نے فرمایا تھا تو پھر آپ نے ہماری مصیبت اور ہماری تکلیف کو دیکھتے ہوئے آپ نے یہ بات سوچی کہ صحابہ کرام سے تکلیف دور ہو جائے، مشقت دور ہو جائے، اس لیے آپ نے یہ صلح کی بات سوچی۔ اس موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
ہاں میں نے آپ ہی کی تکلیف کو دور کرنے کے لیے یہ بات سوچی تھی. تو اس موقع پر حضرت سعد بن معاذ نے جو جملہ ارشاد فرمایا تھا، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں. زمانے جاہلیت میں جس وقت ہم بت کی پرستش کرتے تھے، ہم اللہ کی معرفت نہیں رکھتے تھے، ہم اللہ کے سامنے سجدہ نہیں کرتے تھے، بتوں کے سامنے سجدہ کرتے تھے، تو اس کفار کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ وہ ہمارے ملک کے کھجوروں کی طرف پھر اس کی نگاہ سے بھی دیکھے. اور آج جب اللہ نے ہمیں اللہ کی پہچان عطا فرما دی ہے، اس کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، تو پھر کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ مفت میں ہمارا مال لے جائے؟ ہاں اگر وہ ہمارے پاس مہمان بن کر آئے تو ہم اس کو کھلانے کے لیے تیار ہے. اگر وہ ہمارے پاس خریدنے کے لیے آئے تو ہم بیچنے کے لیے تیار ہے. لیکن ایسے مفت کے اندر تو اس کو مال کیسے دے دیا جاتا ہے؟ اگر آپ کی طبیعت نہیں ہے، آپ کی خواہش نہیں ہے، اللہ کا حکم نہیں ہے، تو ہم آپ کو مشورہ دیتے ہیں کہ اس کے ساتھ صلح نہ کی جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اس مشورے کو قبول فرما لیا تھا، اور ان دونوں سرداروں کے پاس جو لکھی ہوئی بات موجود تھی، حضرت سعد بن معاذ نے اس کو لے لیا اور لے کر اس کو مٹا دیا کہ ہمیں یہ منظور نہیں ہے. تو یہ دوسرا موقع ہے جس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے مشورے کو قبول فرمایا ہے. اسی لیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت نقل کی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ما سقى عبد بمشورة وما سعد باستغناء مشورة. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کوئی آدمی آج تک مشورے سے نامراد نہیں ہوا، آج تک کوئی آدمی مشورے سے نامراد نہیں ہوا، اور کسی نے مشورے کو چھوڑ کر کوئی بھی بھلائی حاصل نہیں کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوئی آدمی مشورے سے نامراد کبھی نہیں ہوا. جب بھی اس نے مشورہ کیا کسی نے، اس کو ضرور اللہ رب العزت نے بھلائی عطا فرمائی ہے. اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مشورے کو چھوڑ کر کسی نے بھی بھلائی حاصل نہیں کی ہے. ایک دوسری روایت امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے معجم اوسط کے اندر ذکر فرمائی ہے. امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما خاب من استخار ولا ندب من استشار. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو آدمی استخارہ کرتا ہے وہ نامراد نہیں ہوتا ہے. شریعت نے ہمیں بھی یہ تعلیم دی ہے کہ اگر کوئی کام درپیش ہو، کوئی اہم کام ہمارے پاس درپیش ہو، تو استخارہ کرنے کا حکم دیا ہے. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں استخارے کی تعلیم اس طرح دیتے تھے جیسا کہ آپ قرآن کریم کی کوئی سورت ہمیں سکھا رہے ہو. یعنی جیسے قرآن کریم کی کوئی سورت سکھانے کا جتنا اہتمام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اتنا اہتمام ہمیں استخارہ کا فرماتے تھے. لہذا حضرات فقہاء کرام نے اس کا طریقہ بھی لکھا ہے کہ اگر کوئی کام درپیش ہو تو اللہ سے مشورہ کرنا چاہیے. اچھی طرح وضو کرے، وضو کرنے کے بعد اچھی طرح 2 رکعت نماز پڑھے، اور اس کے بعد استخارے کی جو مصنون دعا ہے اس دعا کو پڑھے، اور اس کے بعد سو جائے. 3 دن تک یہ عمل کرے، اور ایک روایت میں 7 دن تک یہ عمل کرے. اللہ رب العزت کوئی نہ کوئی راستہ اس کے لیے نکال دیتے ہیں. اور دوسری بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، وَلَا نَدِبَ مَنِ اسْتَشَارَ. اور جس نے مشورہ کیا وہ آج تک شرمندہ نہیں ہوا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس نے مشورہ کیا وہ آج تک شرمندہ نہیں ہوا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کو دیکھا جائے، غزوہ بدر کے موقع پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام سے مشورہ
مشورہ فرمایا تھا جب غزوہ بدر کے موقع پر کفار کے بڑے بڑے سردار قید ہو کر آئے تھے تو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا تھا کہ اس کفار کے سرداروں کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے، کیا پیسے لے کر ان کو چھوڑ دیا جائے یا ان کو قتل کر دیا جائے۔ صحابہ کرام کے درمیان مشورہ ہوا تھا تو بہت سو کی رائے یہ آئی تھی کہ ان کے پاس سے فدیہ لے لیا جائے، مال لے لیا جائے اور ان کو چھوڑ دیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مشورے کو قبول کیا تھا اور اس کے بعد ان کو فدیہ لے کر چھوڑ دیا تھا۔ البتہ حضرت عمر کی یہ رائے تھی کہ ان کو قتل کر دیا جائے اور اللہ کے نزدیک یہی بات زیادہ پسندیدہ تھی، اس لیے قرآن کریم کے اندر آیت اتاری ما كان لنبي ان يكون له اسرى حتى يدخل في الارض تريدون عرض الدنيا، تمہیں تو کیا مال کی لالچ کر رہے ہو، ان کو قتل کر دینا چاہیے تھا۔ خیر یہ تو اجتہادی بات تھی، مشورے سے کام ہوا تھا، تو اس موقع پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ فرمایا، بلکہ غزوہ احد کے موقع پر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ فرمایا تھا کہ احد کے موقع پر مدینہ سے باہر نکل کر حملہ کرنا ہے یا مدینہ میں رہتے ہوئے حملہ کرنا ہے، کیا کیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر اپنے صحابہ کرام سے مشورہ فرمایا تھا اور مشورے کے اندر یہ بات آئی تھی کہ نہیں، مدینہ سے نکل کر باہر نکل کر حملہ کیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو بھی قبول فرمایا تھا، حتیٰ کہ واقعی اس کے اندر حضرت عائشہ کے اوپر جو تہمت لگائی گئی تھی، منافقوں نے جو تہمت لگائی تھی، اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پریشانی ہوئی تھی۔ تقریباً ایک مہینے تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان رہے تھے۔ اس موقع پر آپ ممبر پر تشریف فرما تھے اور ممبر کے اوپر جا کر آپ کہہ رہے ہیں ایھا الناس اشیروا علی، اے لوگوں کو مجھے مشورہ دو، مجھے کیا کرنا چاہیے، میری بیوی کے اندر تو میں کوئی برائی دیکھ نہیں رہا ہوں لیکن لوگ اس کو اس طرح بری بات کے اندر منسوخ کر رہے ہیں، آپ مجھے مشورہ دو، مجھے کیا کرنا چاہیے۔ اس موقع پر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف صحابہ کرام سے مشورہ فرمایا تھا۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت کو اگر دیکھا جائے تو اس میں آپ کو یہی بات ملے گی، ہر کام کے اندر آپ نے مشورہ فرمایا ہے، حتیٰ کہ ہمارے اکابر کا بھی یہی معمول رہا ہے۔ علامہ تھانوی کی ایک بات بیان کرتے ہوئے بات کو ختم کر رہا ہوں۔ علامہ تھانوی رحمۃ اللہ کے علیہ کی دو بیٹیاں تھیں، جیسا کہ اس سے پہلے والی مجلس کے اندر ان کا تذکرہ ہوا تھا۔ ان کی جو بڑی اولیاء تھی، انہوں نے بہت اچھی بات ان کو ایک مرتبہ کہی اور حضرت کی یہ عادت تھی، علامہ تھانوی کی یہ عادت تھی کہ اگر چھوٹے سے چھوٹا آدمی بھی اگر ان کو کوئی نصیحت کرتا تو حضرت اس کو فوراً قبول فرما لیتے تھے اور اس کے اوپر عمل کرتے تھے، اور پھر یہ بھی نہیں کہ اس کو چھپاتے تھے بلکہ لوگوں کے درمیان اس کا اظہار بھی فرماتے تھے کہ پورا آدمی نے مجھے یہ بات کہی تو میں اس بات کے اوپر عمل کر رہا ہوں۔ تو اس میں اپنی شان کی بھی کوئی پرواہ نہیں کرے کہ میں اتنا بڑا آدمی اور ایک چھوٹے کی بات کے اوپر کیسے عمل کرتا ہے۔ علامہ تھانوی کی عادت، چھوٹے سے چھوٹا آدمی بھی اگر ان کو کوئی نصیحت کرتا تو اس کو قبول کرتے تھے اور پھر لوگوں کے سامنے اس کا اظہار بھی کرتے تھے۔ تو ان کی بڑی اولیاء نے ایک مرتبہ کہا کہ آپ جب سفر کے لیے جایا کریں تو اچھے اچھے کپڑے پہن کر جایا کریں۔ حضرت کا عام طور پر معمول یہ تھا کہ وہ ویسے کپڑے بدلنے کے، زیادہ کپڑے بدلنے کے عادی نہیں تھے، اور خصوصی طور پر تو جب آپ سفر کے لیے نکلتے تھے تو اتنا اہتمام نہیں فرماتے تھے، اگر موقع ملا تو آپ کپڑے بدل لیتے تھے، ورنہ جو کپڑا ہوتا تھا ویسی حالت کے اندر آپ سفر کے لیے نکل جاتے تھے۔ ان کی اولیاء نے کہا کہ آپ اچھے اچھے کپڑے پہن کر نکلا کریں، اور پھر اس کی وجہ انہوں نے بیان کی، ان کی اولیاء میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ اگر آپ اسے یعنی اس خستہ حال کے اندر، بوسیدہ کپڑوں کے اندر، اس طرح ہلکے کپڑوں کے اندر نکلیں گے تو کوئی آدمی آپ کو مفلس اور غریب شمار کرے گا، جس کی بنا پر وہ آپ کی کوئی امداد کرے گا، اور ایسی صورت کے اندر گویا کہ آپ ادعا یعنی دعویٰ کر رہے ہیں کہ میں مفلس ہوں، میں غریب ہوں، اگر آپ اپنی زبان سے تو نہیں کہہ رہے ہیں لیکن آپ کا حلیہ اور آپ کا جو کپڑا ہوگا وہ دیکھ کر دوسرے لوگ یہ سمجھیں گے کہ یہ غریب قسم کا
मुफलिस किस्म का आदमी है, इसकी मदद करनी चाहिए। तो गोया कि आप एक तरह का दावा कर रहे हैं कि मैं मुफलिस हूँ, मैं गरीब हूँ। हजरत फरमाते हैं कि मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी, मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी। जब भी मैं सफर के लिए निकलता था अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर ही निकलता था। इसीलिए हजरत फुक़हा किराम ने लिखा है कि बसा औक़ात घरेलू मामलात में भी अपनी बीवी से मशवरा जरूर लेना चाहिए, इसलिए कि बसा औक़ात उसकी जुबान से भी ऐसी बात निकल जाती है जो इंसान के वहमो गुमान में भी नहीं होती है। हजरत पूरी जिंदगी यही फरमाया करते थे कि मेरी उस बड़ी अहलिया ने मेरी बहुत अच्छी तरह इस्लाह फरमाई, लिहाजा हर वक्त जब भी निकलते थे तो अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर भी निकलते थे। इसलिए मशवरे की अहमियत को समझना चाहिए, बल्कि मामूली मामूली बातें हो तो अपने बड़ों से भी मशवरा तलब करना चाहिए, और छोटी बड़ी बड़ी चीजों के अंदर भी अपना एक मुशीर होना चाहिए, जिंदगी की एक रहनुमाई करने वाला एक आदमी रहना चाहिए। ये हमारी आमतौर पर आदत ऐसी होती है कि हमारा घर का अगर कोई काम करने वाला होता है, मिसाल के तौर पर इलेक्ट्रिशियन होता है, तो घर का एक इलेक्ट्रिशियन तो होता है कि जब भी कोई काम बिगड़ता है तो उसी को बुलाया जाता है, प्लम्बिंग होता है तो जब भी काम होता है तो उसी को बुलाया जाता है। लेकिन दीन के मामले में हम ऐसा एक आदमी कभी नहीं रखते कि बस जब भी कोई बात पेश आए तो हम ऐसे आदमी के मशवरे के मुताबिक काम करेंगे। ये हमारी शरीयत की तालीम है और ये हमारा बहुत अच्छा निजाम है। अल्लाह रब्बुल इज्जत इसके ऊपर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।